چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ خوبصورت زندگی کا راز دعا کی جائے، دعا دی جائے اور دعا لی جائے۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو۔ لکھنے والا اپنی کیفیت جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے۔ کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہے، مگر یقین کیجیے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ ہار جانا صرف سفر ترک کر دینے میں ہے۔ منزل کی جانب آہستہ آہستہ بڑھنے والے کو ہارا ہوا نہیں کہتے، وہ بھی اپنے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دے ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے، مگر اس وقت جب وہ تمہاری دل سے اتر چکے ہوگے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں بلکہ پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر ان کے ساتھ رہنے کی بھیک مت مانگیے، اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیے کون کون ساتھ چلتا ہے، سب معلوم ہو جائے گا۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہے۔ زندگی میں ملتا تو بہت کچھ ہے، بس ہم حساب اسی کا رکھتے ہیں جو نہ مل سکا۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں خاموش ہو جاتا ہے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکانا ہے، چاہے وہ مومن کا ہو یا کافر کا۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کبھی اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکلنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ زخم کھانا بڑی بات نہیں، زخم کھا کر مسکرانا بڑی بات ہے۔ کچھ لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کس حد تک مفید ثابت ہوتے ہیں۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کمرے میں سورج طلوع ہونے کا پتہ دیتے ہیں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمایاں کرتی ہے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ محبت اور دوستی، یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہے، مگر ایک چیز ان دونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ دل دکانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت تک نہ کر سکے، اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا
ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے، اپنوں کو مناتے مناتے، اور کبھی کبھی خود سے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ وہ احساس بہت ہی الگ ہوتا ہے جب اللہ کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ انسان سمجھدار تب نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ انسان سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے لگے۔ اگر پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کرو کہ ربڑ بن کر کسی کی غم مٹاؤ۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے اس کا دل دکھایا ہو۔